ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی اور اس کی آل پر۔ پیارے پاکستانیوں، محب وطن پاکستانیوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹے بیٹیوں، بچے بچیوں، السلام علیکم۔ آج میں نے جو سٹوری کرنی ہے وہ آپ نے غور سے سننی ہے اور پھر نتیجہ بھی خود نکالنا ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے یہ سٹوری سنی ہو، لیکن امید ہے کہ زیادہ تر جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ سٹوری نہیں سنی ہوگی۔ سٹوری ہے جناب کہ شیطان کی انگلی۔ شیطان کی انگلی۔ جب آپ کہیں گے شیطان کی انگلی کیا ہے؟ شیطان کی انگلی ہے عمران خان کا 2 صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، توڑ دینا یا توڑوا دینا اپنے جب سے، اپنے حکم سے۔ اب وہ شیطان کی انگلی کی میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ اصل میں یہ کہانی کیا ہے۔ ایک کریانے کی دکان تھی۔ کریانے کی دکان پر شیطان نے سوچا کہ دیکھو میں ایک تماشا لگاؤں۔ وہ تماشا اس نے یہ لگایا کہ وہ گھی کے پیپے ہوتے تھے، پہلے کھلا گھی بکتا تھا، اب تو بند ڈبے ملتے ہیں۔ وہ اس نے ایک انگلی اٹھائی گھی کی اور وہ وہاں لگا دی اس کے دروازے پر۔ پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے تو دروازے پہ لگائی۔ جیسے ہی وہ گھی اس پہ لگا تو اس میں مکھی آ گئی۔ جیسے مکھی اس کو چاٹ رہی تھی گھی کو، اوپر سے چھپکلی آ گئی مکھی کو کھانے کے لیے۔ جب چھپکلی مکھی کو کھانے کے لیے آئی تو دکاندار کی بلی تھی جو اسے چوہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ بلی ایک دم لپکی چھپکلی پر۔ اور ایک گاہک جو سودا لینا ہے اس کے ساتھ اس کا کتا آیا ہوا تھا۔ جیسے بلی اس پر لپکی چھپکلی پر تو کتا جو ہے وہ بلی پہ لپک پڑا، اور اچھا خاصا وہ بلی اور جو کتے میں رفڑ پڑا۔ تو وہ جو اس کا مالک تھا دکان کا، اس نے اس سے کتے والے، بھائی تم کیا کیسا کتا لے آئے ہو جو میری بلی کو پڑ گیا؟ انہوں نے کہا جی جانور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور آپ نے بھی تو بلی رکھی ہوئی ہے، میں نے تو چوہوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے اسمبلی توڑنے کا، کوئی وہ اس لیے اس نے رکھی ہوئی تھی کہ میرے چوہے کھائے گی، وہ اس لیے تھوڑی رکھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ ایک نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا پھانسی چڑھ گیا۔ تو یہ تھی شیطان کی انگلی۔ اب وہ شیطان انگلی تو لگا بیٹھا، کچے دماغ کا بندہ ہے، اور وہ بقول ظفر نقوی کے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر خالی ہوتا ہے، وہاں مغز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ کو خان سے پوچھے بھائی کیوں توڑ رہا ہے اسمبلی، ہے کیا ہے وہ؟ اچھا تو دوبارہ بھی اگر جیت گیا ان 2 اسمبلیوں میں پھر بھی تو نے وزیر اعلیٰ بنا لینے، اب بھی تیرے وزیر اعلیٰ ہے۔ اس میں آپ بتائیں آپ نے کیا فائدہ کیا ہے، کیا نقصان کیا، آپ خود سوچیں۔ ماں سوائے ذلت کے، ماں سوائے آپ کے کارکنوں کے دکھ اٹھانے کے، جیلیں بھگتنے اور کچھ نہیں کیا۔ اور فواد چودھری نے آج اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری صوبائی اسمبلیاں غلط تحلیل ہوئی، غلط توڑی گئی، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ نے نہیں توڑی، وہاں کے ممبر توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ایک حکم دے دیا ایک سائی بادشاہ نے، ایک پاگل نے، اور ایک مس اور کیا کہا جائے ایک پلے بوائے نے کہ جناب توڑ دو، بس توڑ دی۔ اب جج اس بات پر اب تک نہیں آ رہے کہ بھائی یہ تو پوچھو کہ یہ قانونی طور پہ ٹوٹی ہے یا اس پر بھی کوئی آئین کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ آئین اٹکا ہوا ہے 90 دن کے الیکشن۔ او بھائی آئین اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں صرف 90 دن کا الیکشن نہیں لکھا ہوا، اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہاں سیلاب کا بھی ذکر ہے، وہاں زلزلوں کا بھی ذکر ہے، وہاں اور باتوں کا بھی ذکر ہے، وہاں ملکی حالات کا بھی ذکر ہے،
وہاں دہشت گردی اور جنگ جیسے حالات کا ذکر بھی ہے، اور وہاں یہ بھی ہے کہ اسمبلیاں آئینی طور پر صحیح طریقے سے توڑی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھائی ان دونوں اسمبلیوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کے پی کے میں آپ 100% قابو تھے اور یہاں آپ 90% قابو تھے، پھر بھی اکثریت بھی آپ کی تھی اور آپ ہی کی حکومتیں تھی، وہ شیطان والی انگلی لگا کے پورے ملک کو بمبیری کی طرح گھما دیا آپ نے۔ اب وہ بمبیری گھوم رہی ہے، اور بمبیری یہاں تک گھوم رہی ہے کہ جناب وہ اب جج جو ہے تقسیم ہو گئے بالکل۔ آج کا جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر دل چاہتا ہے کہ بندہ ماتم کرے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو پڑھو، اس نے حقائق لکھ دی ہیں، اس سے پہلے 3 جج حقائق لکھ چکے ہیں۔ او بھائی یہ 9 کا بینچ بنا، 9 سے 7 ہوئے، 7 سے 5 ہوئے اور 5 سے یہ 3 رہ گئے۔ اطہر من اللہ کہہ رہا میں نے انکار ہی نہیں کیا۔ او بھائی اطہر من اللہ جسٹس نہیں ہے کیا؟ جمال مندوخیل جسٹس نہیں ہے کیا؟ یحییٰ افریدی جسٹس نہیں ہے کیا؟ سردار طارق جسٹس نہیں ہے کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس نہیں ہے؟ او بھائی وہ بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی معزز ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ یہ کہا جائے کہ جی میں نے جو بٹھائے ہیں یا میں نے جس سے فیصلہ کرایا وہ MBBS ہے اور وہ ایلوپیتھک تھے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے بھائی، وہ بھی جسٹس ہے، وہ سینئر ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ تو اگلے بڑھنے والے چیف جسٹس ہیں، وہ قابل ترین لوگ ہیں بھائی۔ اچھا وہ نے کہا جی میں نے تو منع ہی نہیں کیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور وہ جناب اچھا جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کا پڑھ لو، انہوں نے کیا لکھا ہے، مندوخیل نے کیا لکھا ہے۔ اور بھائی یہ سارے جب دیکھو تو پتہ لگے گا کہ اکثریت کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن اس کو بھی نہیں بٹھاؤں گا، اس کو بھی نہیں بٹھاؤں گا، اس کو۔ اور یہی جو 2 جن پہ معزز جج ہیں، یہ بھی معزز ہیں، عدالت عالیہ کے ہیں اور ان کا ایک مقام ہے۔ اور میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اللہ میاں کے بعد اگر ملک میں کوئی کسی کی بڑائی اور دانائی ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کرنے والے لوگ جن میں سپریم کورٹ کے جسٹس حضرات ہوتے ہیں، اور انسان کو چاہے تو پھانسی دے دیں، چاہے تو بری کر دیں، چاہے سزا دے دیں، انہی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ اور اگر یہ اس طرح کے فیصلے، تو پھر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، تو واحد فیصلے وہی کرتا ہے۔ اور وہ اگر اللہ بھی 2 3 4 ہوتے، خدا نہ خاک مدہن میرے منہ میں خاک، تو پہلے تو یہ جھگڑے بچتے رہتے ہیں، جھگڑے بچ رہے ہیں۔ تو بھائی خدا کا نام لو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو انصاف کی کرسیوں پر بٹھایا ہے، تو آپس میں تو نہ جھگڑو، کوئی انصاف پر آؤ گے، میرا خیال کوئی بھی نہیں جھگڑا ہوگا۔ اگر فل بینچ بن جاتا تو آج یہ رپڑ ہی نہ ہوتا۔ اچھا اگر اسمبلی نہ ٹوٹتی تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ یعنی اگر آپ جڑ کو پکڑے ہیں کہ اگر وہ شیطان انگلی نہ لگاتا گھی والی تو نہ مکھی آتی، نہ چھپکلی آتی، نہ بلی آتی، نہ کتا آتا، نہ وہ دونوں لڑتے، نہ وہ دونوں ایک قتل ہوتا اور ایک پاس۔ لیکن یہ آپ ہی اس کو جڑ کو پکڑ لیں کہ جڑ کیا ہے، لیکن اس پر پتہ نہیں کوئی آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو دباؤ میں لا کر کے جناب توڑو۔ اور شرے عام کرو، کھلے عام بات ہوئی ہے۔ پرویز لائی نے ببان میں دول کہا ہے کہ جناب کوئی MP اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا، آپ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا جی میرا اٹ از مائی آرڈر۔ بھائی اٹ از مائی آرڈر تو پھر آگے دیکھ لو کیا پوری قوم جو ہے، یعنی کہ خلفشار ہی نہیں، تقسیم ہی نہیں، بلکہ کند ذہن ہو گئی ہے اور ذہنی مریض بن گئی ہے۔ تو یہ دیکھ کس نے کیا کیا، اس پر تھوڑا سوچ لیں کہ کس نے کیا کیا یہ۔ اور پھر یہ فیصلہ وہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا، ظاہر ہے وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جب 90 دن کو تو آپ نے بڑھا دیا، اب یہ 90 دن تو نہیں ہے، 120 دن بن گئے۔ اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تب بھی 1.5 مہینہ یعنی کہ 45 دن آگے چلا گیا تھا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ لے آتے کہ کھینچ کھوچ کے آپ جولائی تک لے جاتے، کیونکہ جون میں بجٹ ہوتا، جولائی میں الیکشن کرا دیں، ادھر سے وہ
بھی پرلا الیکشن بھی، یعنی وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جولائی تک کھینچ کاٹ کے ایسا فیصلہ کر دیتے، دونوں جی راضی ہو جاتے اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا. کیونکہ یہ ایک طرف کا کرنے والا فیصلہ نہیں ہے. اگر حکومت کے حق میں کرو گے پی ٹی آئی نہیں مانے گی، پی ٹی آئی کے حق میں کرو گے حکومت نہیں مانے گی. تو ایسے میں ہوتا ہے پھر صلح کا کام کہ کچھ صلح والے بندے بیٹھ جائیں اور لو بھائی یہ ایسا کر لو، تم بھی خوش اور وہ بھی خوش، تو دونوں گھر خوش اور الیکشن ہو جاتا. اب آئین میں ایک چیز تو ہے نا کہ 5 سال بعد الیکشن ہوگا. یہ بھی تو آئین میں ہے نا کہ ہر 5 سال بعد ڈیموکریسی ہمارے ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوگا. کئی ملکوں میں 4 سال کا رواج ہے، ہمارے ملک میں 5 سال کا رواج ہے. اب وہ 5 سال سے پہلے اسمبلی کیوں توڑی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس میں کیا اتنی بڑی خرابی اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اسمبلی توڑی گئی. لہذا وہ شیطان کی انگلی، وہ جناب پورے کا پورا ملک جو ہے اس وقت ایک عذاب اور مصیبت میں آیا ہوا ہے. اور اب ایک جج کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور آج عطر من اللہ کے فیصلے نے تو جو انہوں نے لکھا وہ تو بالکل ہی انہوں نے سارا صفایا کر دیا یہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر. اب فیصلہ کس کا چلے گا یہ تو قانون دان ہی بہتر جانتے ہیں، یہ تو موضوع چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان ہی جانتے ہیں. لیکن یہ حکومت نے بھی اس کو مسترد کر دیا. اب پارلیمنٹ سپریم ہے. اب جناب جب بات آ جائے کہ سپریم، تو پھر سپریم کورٹ سے پہلے سپریم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی وہ تمام کو ماننا ہوگا. لیکن اگر کوئی ناجائز فیصلہ ہوگا، کوئی اس کی جس کو آئین اجازت نہیں دیتا ہوگا، اس کی تشریح جو سپریم کورٹ کرے گی. اب ہر ایک کی جاب ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی جاب ہے کہ اس نے ٹائم فریم اس نے دینا ہوتا ہے، شیڈول اس نے دینا ہوتا ہے، الیکشن اس نے کرانے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اختیارات ہیں. اب کسی کے اختیارات اگر کوئی دوسرا استعمال کرے گا تو پھر معاملات خدا نہ کرے. اب جناب عدلیہ اور پارلیمنٹ اب سامنے آئے ہوئے ہیں، اور پاک فوج آ جائے سامنے، وہ کسی ایک فریق کے ساتھ بھی ہو جائے، چاہے حکومت کے ساتھ ہو جائے یا اس کیا ہوگا، یہ تو فساد اور بڑا فساد بڑھ جائے گا. تو جناب اس پر غور کرنا چاہیے. مہربانی کر کے کوئی ایسے فیصلے کریں جو اس کی ملک کی بھلائی کے لیے ہو، ملک کو نقصان نہ پہنچے، میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے. یہ پاکستان ہے آپ جج ہیں، یہ پاکستان ہے تو آپ وکیل ہیں، یہ پاکستان ہے تو میں صحافی ہوں، یہ پاکستان ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان ہے تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں، یہ پاکستان ہے تو حافظ صاحب عاصم منیر صاحب سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہے. اور بھئی اگر خدا نہ خواستہ یہ ملکی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں کہ مغربی پاکستان کے سیاستدان اور کچھ بڑے لوگ مشرقی پاکستان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے. میں پچھلی سٹوری میں بتا چکا ہوں. یہی نہیں ہے، وہ پھر ایک وہ شعر یاد آتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرنے دا شوق بھی سی. کچھ مشرقی پاکستان سے آوازیں تحریکیں اٹھی ہوئی تھی، جس کو ایک کو بھاشانی لیڈ کر رہا تھا مولانا بھاشانی، اور ایک کو مجیب الرحمان لیڈ کر رہا تھا. یہ تحریکیں ایوب خان کے وقت سے چل رہی تھی، اور کیونکہ ان کو تیسرے درجے کا شہری قرار دیا جاتا تھا مشرقی پاکستان کے لوگوں کو، اور مغربی پاکستان کے لوگ جو آبادی میں ان سے کچھ کم تھے، زیادہ نہیں کچھ کم تھے، تو وہ یہ اپنے آپ کو وائسرائے اور پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اور ان کو بس سمجھتے تھے ان کو کمی میں آخر ان کمی میں میری تم سے الگ ہی کیوں نہ ہو جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے. اور وہ پھر ہوتے ایک دم نہیں پھٹا کرتا گولا. پھر جب گولا پھٹتا، گولا بنتے جب وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مشرقی پاکستان وہ نہ رہا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ مغربی پاکستان آج پاکستان بن گیا. ویسے تو انگریز نے رکھی ہے بنیاد یہ تھی کہ ساری عمر یہ مغربی اور مشرقی والے لڑتے رہے. 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی تھوڑا بہت فاصلہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا یوں ہوا یوں، اور یہ پھر یہ شیطان والی انگلی سے ہی سب کچھ ہوا. اور یہ شیطان کی انگلی نے یہ دیکھ لو آج کہاں پوری سپریم کورٹ الٹ پلٹ، پورے وکیل الٹ پلٹ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے.
اور جناب پورا ملک الٹ پلٹ، پوری آپ کی جو ہے کابینہ الٹ پلٹ، پوری جناب پارلیمنٹ الٹ پلٹ، اور بات جس کی سننے لگتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی سننے لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اپنا دماغ بھی تو کام کرتا ہے کہ بھائی وہ جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ صوبائی اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں، وہ قانونی طور پہ توڑی گئیں یا غیر قانونی طور پر توڑی گئیں، اس کو کیوں نہیں پکڑتے، اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس پر کمنٹ کریں تمیز کے ساتھ، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی۔